حضرت خباب بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفیں۔ حضرت خباب بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی، اور شروع ہی میں 5 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائی، لوہے کی ذرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈالا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرما کر ان کے سر کو اس سے داغ دیتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی، جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف عادت بہت لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ شانو سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرمایا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہوگی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 سال کی عمر میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزران ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائیں۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزارتی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔